کا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی جی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے، اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے، مگر ماں کی مامتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے، دل سے ناراض نہیں، خفا تھی، بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دیں، ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دیں، معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے، معاف کر دیتی ہے۔ اگر پھر بھی معاف نہ کرے، بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ بچیاں کہنے لگیں، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے۔ ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔